زیادہ سے زیادہ سر یہ میکسیمم آپ کی کیا لمٹ ہے قرضہ کتنا؟ یہ کاروباری قرضے جو ہیں وہ ہم لاکھ 1.5 لاکھ تک دیتے ہیں، اب تو 2 لاکھ تک بھی دیتے ہیں، لیکن پھر زرعی قرضے بھی 1.5 لاکھ تک دیتے ہیں، گھروں کی تعمیر کے لیے 10 لاکھ تک دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گھروں کی تعمیر پورے پاکستان میں ہی پورے پاکستان میں؟ تو اس کو لینے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا قابلیت اہلیت؟ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، ہمارے دفاتر ہیں، دفاتر میں لوگ جاتے ہیں، جا کے اپنا بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا سٹاف ان کو جا کے گھر دیکھ لیتا ہے، ان کو انٹرویو کر لیتا ہے، ان کی صلاحیت کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کاروبار کر سکتا ہے کہ نہیں، تو اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو اس کو قرضہ پیش کر دیتے ہیں، بشرطے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں۔ اب قرضہ لینے کے لیے 100 بندے آتے ہیں، وسائل آپ کے پاس 10 بندوں کے ہیں، تو پھر پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح گھروں کی تعمیر کے لیے ہم گھر دیکھتے ہیں، لوگوں کے جا کے دیکھتے ہیں، ان کی ماہانہ آمدنی دیکھتے ہیں، کیونکہ جو رقم آپ نے دینی ہے وہ واپس تو لینی ہے، سود تو آپ نے لینا نہیں ہے، لیکن واپس لینا اس لیے ضروری ہے کہ ورنہ تو پھر یہ ایک بھیک بن جائے گی، آپ اسی بندے کی مدد کر سکیں گے، لیکن اگر آپ واپس لے لیں تو پھر کسی اور کو دے دیں گے، پھر واپس لے لیں پھر کسی اور کو دے دیں گے، تو یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا ہے۔ اب تک 60 لاکھ لوگ قرضہ لے 60 لاکھ قرضے کیے ہیں، تو یہ لوگ کوئی خاندان کو 40-45 لاکھ ہوں گے، کیونکہ بعض لوگوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ بھی قرضہ لیا، تو اب اگر 4 ملین خاندان بھی ہوں تو آپ نے دیکھیں کہ 2.5 کروڑ افراد بنتے ہیں، 6-7 لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، تو ان تک اس کی برکت پہنچی ہے۔ یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا فاروق صاحب کہ ان کی غربت ختم ہو گئی، لیکن یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو گئی۔ اب کوئی شخص ہے ریڑھی لگاتا ہے، 25-30 ہزار روپے لے کے 20 ہزار کی ریڑھی لے لی، 10 ہزار کا پھل لے لیا، شام کو وہ 1,500 روپے کماتا ہے۔ تو یہ اس کی ریشو کیا ہے؟ اب واپسی کی ریشو جو ہے وہ بہتر ہے؟ جی واپسی کی ریشو دیکھیں نا، یہ تو کام ہی اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہے، 99.9% ریکوری ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اس نظام کو اس نے قبولیت بخشی۔ مسجد میں بیٹھ کے ہم قرضہ دیتے ہیں یا مندر میں بیٹھ کے دیتے ہیں، اور کاروبار کے لیے دیتے ہیں، اور پھر مواخات کے جذبہ سے دیتے ہیں۔ وہ آپ کو علمی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک شخص کا دوست بن جائے، ایک مہاجر، ایک انصار، ایک ہیو ناٹ۔ تو یہ دراصل پورا اخوت کا جو قرض حسن کا تصور ہی مواخات پر ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ادارہ ہے، ایک پل ہے، سمجھ لیں کسٹوڈین ہے، ادھر وہ لوگ ہیں جو دینے والے ہیں، ادھر وہ لوگ ہیں جو لینے والے ہیں، تو ہمارے ذریعے سے کچھ وسائل ان تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں تک جو بھکاری نہیں ہے بلکہ عزت نفس والے لوگ ہیں۔ جس نے کام کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اگر 1,00,000 روپے نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ اگر وہ پھیلائے بغیر اسے 1,00,000 روپے مل جائے، بغیر سود کے مل جائے، تو پھر وہ کام کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، پھر وہ رقم واپس کرتا ہے، پھر کسی اور کو چلی جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر کسی اور کو چلی جاتی ہے۔ تو ہم کچھ نہیں کرتے، ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں، ہم تو ان دونوں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔